اب یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں اگر تم یہ اینگل سے دیکھو، جو یہ 10 کمانڈمنٹ اس آیتوں میں بتائے ہیں نا، یہی 10 آیتیں تورات میں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ہاں، تو یہ چھوڑ کے یعنی یہ آیتوں کے سب خلاف ہو رہا ہے. تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، یعنی اللہ کے ساتھ، ایشور کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. یعنی ہم اس کی بھی بندگی کرتے ہیں اور اس کی بھی کرتے ہیں، نہیں چلے گا. ہم اپنے باپ کو باپ مان رہے ہیں، دوسرے کے باپ کو اپنا باپ نہیں کہتے. تو اس لیے ویسے ہی ہم کسی اور کو ایشور نہیں بنا سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج جو میں نے کچھ قرآن میں پڑھا نا، وہ اتنا بہترین تھا کہ اگر ہم نے اس کو لائف میں اپلائی کیا نا تو بس کافی ہے ہماری نجات کے لیے. تو وہ یہ تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. یہ ایسی پوری آیت ہے سورہ انعام کے 151 سے لے کے 153 تک. تو اس میں ایکچولی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا کمانڈمنٹ یہ ہے کہ آ جاؤ میں تم کو بتا دوں کہ اللہ نے، ایشور نے تمہارے لیے کیا حرام کیا ہے، ان لافل کیا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، فاربیڈن، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. یعنی اللہ کے ساتھ، ایشور کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. یعنی ہم اس کی بھی بندگی کرتے ہیں اور اس کی بھی کرتے ہیں، نہیں چلے گا. ہم اپنے باپ کو باپ مان رہے ہیں، دوسرے کے باپ کو اپنا باپ نہیں کہتے. تو اس لیے ویسے ہی ہم کسی اور کو ایشور نہیں بنا سکتے، کیونکہ کسی کے اندر وہ قابلیت ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ روک دیا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے جو والدین ہیں نا، ان کے ساتھ احسان کرو. یعنی بہت اچھا سلوک سے پیش آؤ، کبھی اف نہ کرو، نرمی سے بات کرو، اپنے آپ کو جھکاؤ ان کے سامنے، ہمبل رہو ان کے سامنے، اروگنٹ مت بنو ان کے سامنے. اچھا، تیسرا کمانڈمنٹ یہ دیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرو. یعنی کیا کہ پہلی بات ایبورشن مت کرو. یہ بھی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نحن نرزقکم وایاہم، یعنی ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلائیں گے نا. اب لوگ ایبورشن کیوں کرا لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے یار 3 لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے، 2 لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے، ایک پہ کافی ہے. اب اتنی مہنگائی بڑھی ہے کہ اس کو کون سنبھالے گا. ارے تم لوگ سنبھالنے والے ہو ہی نہیں نا اس کو، تو پھر تم کو فکر کیوں ہے؟ کیونکہ تم کو بھی کوئی اور سنبھال رہا ہے، تو وہ تمہاری فکر رکھ رہا ہے، تو ان کی بھی وہ فکر رکھے گا. تو ایک چیز وہ ہوتی ہے. اور پھر دوسری، اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو تعلیم دینے سے مت روکو. یعنی اچھا ایجوکیشن دو گے تو وہ آگے بڑھیں گے نا اچھے. اگر تم نے ان کا ایجوکیشن ہی روک لیا یہاں پہ، تو اس کا قتل ہو گیا. ایکچولی اس کی لائف کا ہی لائف برباد ہو جاتی ہے. ہم نے ایسے دیکھا ہے نا، جو ان ایجوکیٹڈ رہتے ہیں وہ کہاں پہ آگے بڑھتے ہیں زیادہ. کسی کی قسمت اچھی رہتی ہے تو چوتھی پاس انگوٹھا چھاپ بھی، چائے والا بھی پردھان منتری بن جاتا ہے، تو وہ الگ بات ہے. مگر وہ قسمت کی بات ہے. مگر سب کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. آگے بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. یعنی امورالٹی جو رہتی ہے نا، فواحش، بے حیائی، گندا پن جو رہتا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی تم ظاہراً بھی مت جاؤ، دکھائی دینے والا فواحش یعنی بے حیائی، امورالٹی کا کام مت کرو، اور نہیں چھپ کے بھی کرو. دونوں بھی نہیں کرو. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ بتایا کتنا، دیکھنا کتنا سمپل. اب یہ سمجھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے. ارے اتنے اچھے طریقے سے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا سمپل انداز میں بتایا ہے. اسے کسی پوچھنے کی غرض ہے کہ یہ کرے یا نہیں کرے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے بتا رہا ہے کہ جو اس میں آسان ہے اور جو اس میں تم کو سمجھ میں آنے والا ہے، اس کو تو پڑھ لو، سمجھ کے پڑھ لو، اس کو تو فالو کرو. اور جو متشابہات ہے، یعنی جس کے معنی اپنے کو نہیں سمجھ رہے، ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے، اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہو؟ جو ایزی ہے نا تم کو سمجھنے میں، اتنا تو کرو. اچھا، آج تک دنیا میں ایسی کوئی سی کتاب ہے جو صرف پڑھی جاتی ہے اور سمجھی نہیں جاتی؟ صرف قرآن کے.
اور اگر ہم کبھی میڈیکل کالج میں ہیں تو اگر میڈیکل کالج میں ہے تو میڈیکل کی کوئی بک ایسی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ارے ایسی کوئی کتاب ہم ایسی پڑھنے کی پسند ہی نہیں کرتے. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ کہ ہم روزانہ تو پڑھتے ہیں, ہاں میری ترتیب ہے, صبح میں اٹھ کے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, مگر سمجھتا نہیں ہوں, سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہوں. اور کبھی پڑھے تو ہاں میں منزل پڑھ لیتی ہوں, ابھی تو بولی منزل پڑھ لیتی ہوں. ابھی منزل پڑھ کے کچھ اندر گھس رہا ہے کیا؟ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا. تم اگر قرآن بھی 10 ختم کر لو اور صرف ختم کر لو اور اس میں سے کچھ سمجھو نہیں, تو اس میں جو یہ چیزیں بتائی ہے نا وہ تمہارے اندر گھسے گی کیا؟ اگر یہ نہیں گھسے گی تو پھر تم اپلائی کیسے کرو گے لائف میں؟ اچھا اور آگے دیکھنا کتنا مست بتایا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. یعنی یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ مر گیا. اب وہ اس کے پاس باپ کے پاس بہت پراپرٹی تھی, اب یہ پراپرٹی ساری اس کے پاس آئے گی. اب ہر ایک کی نظر کیا ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے اور اس کی پراپرٹی میں کیسے بھی ہڑپ کر لوں. وہ اگر تو یہ اگر تمہارا انداز ہے اور یہ فکر ہے تمہاری, یہ سوچ ہے تمہاری, تو تم کتنی بھی اس کی مدد کرو, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ جان رہا ہے نا تمہارے دل میں کیا ہے. اور تم اس کے قریب بھی مت جاؤ, مال کے قریب مت جاؤ یہ کہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے گا تب تک میں اس کا مال آدھا ختم کر لوں گا. نہیں, اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم اس کے مال کے قریب مت جاؤ, مگر ہاں اگر تم کو جانا ہے تو ایسے جاؤ کہ اس کا مال پروٹیکٹ کرنے کے لیے جاؤ, کہ کوئی اس کو چھین نہ لے. یہاں تک کہ جب اس کو وہ جوانی میں پہنچے, عقل شعور کو پہنچے, اب اس کو سمجھنے لگے کہ ہاں یہ پراپرٹی میری ہے, اس کے ساتھ میرے کو کیا کرنا چاہیے. جب اس کو اتنا عقل آ جائے, اتنی عقل آ جائے, تو پھر اس کے حوالے کر دو. تمہارا حق کچھ نہیں بنتا اس کی پراپرٹی میں, ٹھیک ہے نا. یہ اور پھر بولا کیا آگے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, یعنی ناپ تول میں کمی مت کرو. اور زیادہ سے زیادہ آج کل جو چل رہا ہے نا وہ کیا چل رہا ہے, ناپ تول میں کمی ہی ہے. یعنی جب بھی ہم کسی سے چاہتے ہیں نا تو پورا کے پورا چاہتے ہیں, یہ بھی قرآن میں دیا ہے. جب بھی تم کسی سے چاہتے ہو نا تو پورا کے پورا لو, اور جب تم کسی کو دینے کی باری آ جاتی ہے نا تو تم اس کو گھٹا کے دینے کی کوشش کرتے ہو. یہ مینٹل ٹینڈنسی بتایا قرآن نے سارے لوگوں کی. کیوں؟ کیونکہ احضرت الانفس الشح, یعنی تمہارے اندر لالچ بھری ہوئی ہے, ہر ایک کے اندر لالچ ہے, اس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. تو اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ تم جب ناپ تول میں تم کو کمی کرنا ہی نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, اس کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم یہ ساری چیزیں نہیں مانو گے نا تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, یعنی کہ تم کو بدل لے گا اور دوسرے لوگوں کو ایسا لائے گا کہ جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو چکی ہے اور اس کی جگہ پہ ہم کو اٹھا لایا, تو ابھی اس کو ہمیں ڈسٹروائے کرنے میں کچھ تکلیف ہوگی کیا اللہ تعالیٰ کو؟ پھر دوسری قوم اٹھا لائے گا. اگر ہم نے اس کے احکامات کو نہیں مانے نا تو ہمارے ساتھ تو حشر وہی ہونے والا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کبھی چینج نہیں ہوتا. آج جتنے بھی لوگ فخر کر رہے ہیں, گھمنڈ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑا شانہ سمجھ رہے ہیں, اروگنٹ ہیں, اور جو منمانی کر رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دے رہا ہے ان لوگوں کو. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, یعنی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے گناہ میں بڑھتے چلے جائیں, اور پھر ہم ان کو ایک دن ایسا پکڑیں گے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا اس سے. تو آج لوگ مزہ کر رہے ہیں, کرنے دو. یہ ساری گائیڈ لائن کہاں پہ ہے یار؟ قرآن میں ہے. اچھا, لا نکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یعنی ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی جو کیپیبلٹی رہتی ہے نا اس کے بیانڈ اس کو کسی کو تکلیف نہیں دیتے. یہ بتائیں. اچھا, جب تم کسی سے بات کرو نا, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, یعنی اگر تم کسی سے بات کرو نا تو تم عدل والی بات کرو. اگر وہ تمہارے قرابت والا بھی ہے تو بھی عدل والی بات کرو. یعنی ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے کہ کسی کا جھگڑا ہو گیا, ایک
ہم کسی کو فیور کرتے ہیں. اگر وہ اپنا رشتہ دار ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فیور کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ عدل کیا ہے, انصاف کیا ہے, حق بات کیا ہے, کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ نہیں دیکھتے. ہم کیا کرتے ہیں, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ غریب ہے, تو اس کو ذرا فیور کرتے تو اس کا اچھا ہو جائے گا. اس کو اگر فیور نہیں کروں گا تو اس کو برا لگے گا. ارے اس کو برا لگے گا چھوڑا, اللہ کو کیا لگے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تو کیا کر رہا ہے. بھلے سے اس کو نہیں سمجھ رہا ہے, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ تو اس کے لیے اس کو برا لگے گا, اس لیے تو اس کو فیور کر رہا ہے, اور اللہ کو برا لگے گا اس کی طرف کو فکر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں, ایڈمونش کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں, اس لیے کہ تم اس کے اوپر سوچو, غور و فکر کرو, ریمائنڈ کرو اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے, لعلکم تذکرون. پھر آگے کہا کہ ھذا صراطی مستقیمہ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, دس از مائی رائٹ پاتھ, فالو دس, اسی کی اتباع کرو, اسی کی پیروی کرو. اور اگر تم اس کو چھوڑ کے کسی چیز کی پیروی کرو گے تو تم میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اب یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. اب یہ پھر بول رہا ہے کہ یہ تم کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم گاڈ کانشیس ہو جاؤ, لعلکم تتقون, تاکہ تم گاڈ کانشیس ہو جاؤ, گاڈ فیئرنگ ہو جاؤ کہ میرا حساب ہونے والا ہے ایک دن, مجھے اس کو جا کے واپس منہ دکھانے کا ہے ایک دن, اور یہ ساری چیزیں وہ پوچھنے والا ہے میرے کو کیا کیا لوگوں کے ساتھ. اب یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں اگر تم یہ اینگل سے دیکھو, جو یہ 10 کمانڈمنٹ اس آیتوں میں بتایا ہے نا, یہی 10 آیتیں تورات میں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ہاں, تو یہ چھوڑ کے یعنی یہ آیتوں کے سب خلاف ہو رہا ہے. لوگ اللہ کے ساتھ تو شریک بناتے ہیں, بہت سارے ایشور کو پیدا کیا لوگوں نے, اپنے اپنے من سے بہت سارے بھگوان بنا رکھے ہیں لوگوں نے. اچھا, دوسرا بوڑھے ماں باپ جو رہتے ہیں ان کو تو اناتھ اس میں ڈال دیتے ہیں, وردھاشرم میں ڈال دیتے ہیں, اپوزٹ ہی کر رہے ہیں نا. اچھا, ایبورشن تو کرا لیتے ہیں نا کامن, اور بچوں کو سکھاتے نہیں کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے گا, ایسے بھی لوگ ہیں, یہ بھی ہے. اور پھر بیاہی تو چھوڑو, وہ تو سیما پہ چڑھ چکا ہے, پورا پیک پہ ہے, ہائٹ پہ ہے, اور بھی آگے آگے چل کے بیاہی کے راستے اور کھلیں گے. اور یہ مال ہڑپ کرنے کی بات آتی ہے, اس کے اپوزٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ, کون مر گیا کہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور ایک بڈھی ہے جس کا بیٹا ہے اور وہ بیٹی ہے, اور میں دیکھتا ہوں اس کو پینشن ملتی ہے. اب اس کو پینشن ملتی ہے تو وہ بیٹا اور بیٹی تو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں ایکچولی, تو پینشن کے اوپر چلتے ہیں. اب اس کے جو یعنی ان بیٹوں بیٹی کے چچا زاد بھائی ہیں یا ان کے باپ ہیں یعنی چچا ہیں ان کے, وہ ان کے پینشن کے اوپر ہیں. یعنی اس کی پینشن کب ہم کو ملے گی, اس کے پینشن میں سے کب ہم کو پیسہ ملے گا. وہ بڈھی میرے سے کمپلین کر رہی تھی, کیا بتاؤں یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں. تو یعنی ان کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. تو یتیم کے مال کے بارے میں تو سب اپوزٹ چل رہا ہے. اچھا, اور یہ بھی تو چل رہا ہے ناپ تول میں کمی, میرا فائدہ کیسے ہوگا زیادہ سے زیادہ. یہی ساری چیزیں ہیں. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا عدل کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں کسی کو فیور کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا قریبی ہے. اللہ نے کہا اگر تمہارا بیٹا ہو نا, دوسری طرح کا اگر تمہارا بیٹا ہو, تمہاری بیوی ہو, تمہارے رشتہ دار ہو, یا کوئی غریب ہو, کوئی بھی رہے, کسی کو فیور نہیں کرنے کا ہے, حق والی بات کرنے کی ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ جان رہا ہے. اتنا کلیئر کٹ گائیڈ لائن جو قرآن میں دیا ہے, ایسا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھا مگر ایسا کلیئر کٹ گائیڈ لائن کہیں نہیں دیا ہے. میں ہر دھرم کی کتاب پڑھتا ہوں تو اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے, مگر سب سے بیسٹ میرے کو قرآن ہی لگا, کیونکہ اتنا کلیئر کٹ اور ایزی اور بہت میں نے آسان انداز میں اور آسان لفظوں میں بات کیا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے یار تمہارے سمجھنے کا نہیں ہے, تم سمجھ نہیں سکتے قرآن کو, اس لیے کسی مولانا کو ہی پوچھنا پڑے گا. ارے ہاں یار, متشابہات کو پوچھ لو نا, اس کے پیچھے مت پڑو نا. مگر جو ایزیلی ایسا سمجھ رہا ہے نا, احکامات ہیں ان کو تو فالو کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی نیک توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ.